دنیا میں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں 100 دفعہ سوچے بیٹے سے بات کرتے کہ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی نہ کر دے. بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ 100 دفعہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بولے گا، کیا کہہ دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا مجھ سے ڈرتی ہے. ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. وہ تیرے شر سے بچتے ہیں کہ تو شریر آدمی ہے، تو عزت ادھیڑ دے گا. لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. جب ادب آپ کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کا لب و لہجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب آپ کا انداز میٹھا ہوتا ہے، جب آپ کو طور طریقہ آتا ہے، تو پھر آپ خوشبو بانٹتے ہیں. پھر لوگ آپ سے بھاگتے نہیں، لوگ آپ کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے. یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. ان شکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی اونچا سنتے تھے، کانوں میں تکلیف تھی، تھوڑے سے بہرے تھے، اونچا سنتے تھے. کہ جو آدمی اونچا سنتا ہے یہ بولتا بھی اونچا ہی ہے. یہ سمجھتا سارے ہی بہرے ہیں، کیونکہ اونچا سنتے ہیں تو بولتے بھی اونچا ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناز جب یہ حاضر ہوتے تو کوئی بات سرکار سے کرتے تو ذرا اونچا بولتے، اونچا. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو یہ گھر کے اندر قید ہو گئے اور اندر سے کیواڑ بند کر لیے دروازے کے. روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. 3 دن تک مسلسل گھر میں اپنے آپ کو بند رکھا، روئے جا رہے ہیں. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عاصم ایک صحابی تھے، وہ ان کے محلے کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے 2-3 دن سے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں آیتیں میرے بارے میں آ گئی. اور وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کمرے کے اندر بند کر لیا، روتے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. کسی نے کان میں جا کے کہا کہ چل تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، یعنی حضور نے بلایا ہے، یعنی سرکار نے. جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے. تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دئی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے توڑ نبھائیے. چل تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. اٹھے، دوڑے، حاضر بارگاہ ہوئے، اور جب سرکار کے چہرہ نور پہ نظر پڑی تو اور کھل کے روئے. پھر قدموں میں بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا. یا رسول اللہ وہ تو مجھے شکل سماعت ہے، میں اونچا سنتا تھا اس لیے اونچا بولتا تھا. محبوب نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، تو اتنا اکرام کرتا ہے، سن پھر میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، 3 خوشخبریاں دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا؟ تو حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، اور قیامت میں حساب نہیں لے گا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. تین بشارتیں سرکار نے عطا فرمائیں، 3 بشارت، اس بنیاد پر کہ وہ ادب کرتے، وہ اکرام کرتے. صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے پہ دستک دیتے تھے. اتنی ہلکی سی کہ بس کانوں تک آواز چلی جائے. کچھ سخت انداز اختیار. ہمارے ہاں نا غلطی سے کوئی بندہ کسی وقت مجبور ہو، فون نہ اٹھائے تو لوگ اس کو کرتے ہی رہتے ہیں. دروازہ کتنی دفعہ کھٹکھٹانے کا حکم ہے جی؟ اگر کسی نے نہ کھولا تو احتجاج کرنا چاہیے کہ چپ کر کے آنا چاہیے جی؟ میرا خیال ہے وہاں دھرنا دے دینا چاہیے کہ اب تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ماں بدولت آئے تھے، دروازہ ہی نہیں کھولا. ایک بڑے ہمارے دوست ہیں، پیارے، محبت ہے، تو وہ فون کیے جا رہے تھے. اچھا میرا یہ مسئلہ بن گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور فون مجھ سے کھلا رہ گیا. اب آپ کو پتہ ہے اگر مولوی صاحب سارے جہان کا کھلا رہ جائے تو خیر ہے، مولوی صاحب کا نہیں رہنا چاہیے، بہت بڑا بھوچال آ جاتا ہے. اب وہ کھلا رہ گیا، اب وہ بجائے جا رہے ہیں. چلیں 10-11 کالیں ہو گئی، نماز مکمل کر کے میں نے سمجھا کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو جاتی ہے نا.
میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بڑی دیر سے فون کر رہا ہوں، الٹا ناراض ہونے لگے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ناراض میں نے ہونا ہے کہ آپ نے ہونا ہے؟ اب بات کو سمجھے، کئی دفعہ اب چھوڑ دیں میسج کسی کو، لمبا چھوڑ دیں، تھوڑا چیزوں کو سمجھیں، سختی نہیں لائیں طبیعتوں کے اندر، آپ لوگوں کو آسانی دیں۔ ہمارے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ وہ آزمائش آتی جا رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو آداب کا جو خاص دین نے ہمیں طریقہ بتلایا، اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ادب کرتے ہیں، جب ہم اکرام کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بازو پھیلاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خوشبو پیدا ہوتی، پھر اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اکرام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بے ادبیاں کرنے لگتے ہیں، بس چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں، چونکہ میری باری ہے، اب تو آپ یقین کریں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی، تو بہت سارے لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا فٹافٹ، کہتے ہیں میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں، معاف کرنا، اور یہ کہہ کے بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لو معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے فٹافٹ بات کے اندر گھس کے کہا بات کاٹ رہا ہوں معاف، تو پہلے پوچھ لے کہ معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ آپ یہ معافی لے رہے ہیں کہ آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ فٹافٹ گھسے معاف کرنا جی، اور کہانی شروع کر دی۔ اور میں نے کہا بھائی آپ نے ساری سٹوری سنا لیا، پر میں نے معاف کوئی نہیں کیا، معافی تو میں دوں گا تو آپ کو ملے گی۔ کبھی بھی سوء ادب نہ کریں۔ آداب، اکرام، اور صحابہ اتنی شان والے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب انہیں بتائے بھی نہیں تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی ادب ہے، تو وہ والا ادب